ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت موجود ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان میں کیے گئے کاموں کی، نیک کاموں کی جو فضیلت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ایام سال میں ہوتے ہیں تو کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد بھی؟ تو حضور نے کہا نہیں، جہاد بھی، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلے اور اپنا جان و مال سب اس کی راہ میں لٹا دے، وہ تو اس بہتر ہے، یعنی وہ عمل ان 10 دنوں سے بہتر ہے، ادروائز ان 10 دنوں کا جو عمل ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ آپ سمجھ لیں، ایک عظیم عبادت ہے جو ان دنوں میں ادا کی جا رہی ہے، یا تو لوگ جا رہے ہیں یا ادا کر رہے ہیں۔ یہ عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت ہے۔ حج یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا کلائمیکس ہے۔ آپ غور کیجئے، حج کے اندر ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں، یعنی اپنی ذات میں بھی بڑی افضل عبادت ہے، لیکن اس کے اندر زکوٰۃ اس طرح جمع ہے کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، حج میں خرچہ بہت ہوتا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ نماز اس طرح شامل ہے کہ بیت اللہ کا طواف ہے، وہ ایک نوعیت کی نماز ہے۔ اس میں اعتکاف اس طرح موجود ہے کہ آپ عرفات میں یا منی میں قیام کرتے ہیں تو وہ اعتکاف کی شکل ہے۔ قربانی تو اس کا جز ہے، عمرہ کے مناسک بھی اس کا جز ہے، تو نماز اس میں ہے، زکوٰۃ اس میں ہے، روزے کی مشقت بھی اس کے اندر جمع ہے، روزے میں بھی مشقت ہوتی ہے، وہاں پہ بھی مشقت ہے۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، اعتکاف ہے، قربانی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ حج کے اندر جمع ہے۔ تو ایک تو جامع عبادت ہے، اور دوسرا یہ کہ جس اسپرٹ کو وہ بیان کر رہی ہے وہ سب سے بڑی اسپرٹ ہے۔ وہ اسپرٹ کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اپنے رب کے لیے نذر کر دی ہے، اور اس بات کے لیے کہ میں ساری زندگی انسانیت کے دشمن اور خدا کے سرکش شیطان کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ حج میں 3 دن تک، 2 یا 3 دن تک منی میں رک کے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، رمی جمرات جسے کہتے ہیں، تو یہ اصل میں اسی کا علامتی اظہار ہے۔ تو یہ جو 3 شیاطین ہیں، آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید نے 3 چیزیں گنوائی ہیں نا حج کے ضمن میں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ کوئی شہوانیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو، اور لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو جتنے بھی دین میں اعمال ہیں، جب قرآن کا مطلوب انسان میں نے لکھی تو اس کے پریفیس میں یہ واضح کیا کہ جتنے بھی دینی مطالبات ہیں وہ 3 ہی طرح کے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، یا بندوں کے حق تلف ہوتے ہیں، یا شہوانیت کی نوعیت کا کوئی گناہ ہوتا ہے۔ تو 3 شیطان جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اصل میں 3 نوعیت کے گناہوں کو کرتے ہیں، فلا رفث ولا فسق ولا جدال۔ فسق، رفث اور جدال، یہ 3 چیزیں۔ یہ اگر فلاسفی واضح ہو گئی کہ شیاطین کو کنکریاں مار کے اصل میں ہم کہتے ہیں کہ نافرمانی نہیں کریں گے، ہم شہوانیت کا شکار نہیں ہوں گے، یعنی غلط طور پہ، اسی طریقے سے ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے کیونکہ اس سے انسانی حقوق تلف ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ حقوق العباد کی جب کام کیا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ جھگڑے کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو جدال کیا ہے؟ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ فسق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اس کے حقوق کے حوالے سے۔ اور رفث کیا ہے؟ شہوانیت۔ گویا کہ ان 3 شیطانوں کو ہم نے کنکری ماری۔ تو حجاج تو وہاں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ان 10 دنوں میں جس وقت میں اور آپ نیکیاں کریں گے تو اصل میں ہم بھی اپنے عمل سے ان 3 پہلوؤں سے شیطان کو کنکر مار رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم نافرمانی سے بچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہم نے فسق والے شیطان کو کنکریاں مار دی۔ جس وقت ہم بدنگاہی سے بچتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں، تو ہم نے رفث والے شیطان کو کنکریاں ماری۔ اور جس وقت ہم حقوق العباد پورے کرتے ہیں، جدال سے بچتے ہیں، تو ہم نے جدال والے شیطان کو کنکریاں ماری۔ تو ہم گویا کہ ان 10 دنوں میں پوری طرح کانشیس ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے ہمیں، کہ ہمیں اصل میں ان 3 محاذوں پر لڑنا ہے۔ یہ آل آؤٹ وار ہے، میں بارہا بیان کرتا ہوں، شیطان تو حالت جنگ میں، ہمیں بھی حالت جنگ میں آ جانا چاہیے۔ اور اس کی آخری شکل پھر حضور نے یوم العرفہ کے دن اختیار کر لی تھی کہ روزہ رکھ لیا تھا، اس کی بھی فضیلت بیان کر دی تھی۔
تو یہ 10 دن ہیں جن کی فضیلت اگر اس اسپرٹ کے ساتھ ذہن میں تازہ رہو تو پھر آپ ساری زندگی آپ محتاط رہیں گے، ورنہ تو پھر وقتی طور پہ آدمی ایک عمل کرتا ہے بلا سوچے سمجھے کیوں کر رہا ہے، لیکن حکمت واضح ہو، انسان چونکہ عاقل مخلوق ہے، حکمت واضح ہو تو پھر عمل میں کوالٹی آ جاتی ہے۔ 10 دنوں کو دیکھیے گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے تو اسپرٹ کو ذہن میں تازہ رکھیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں مجھے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، فسق کا شیطان ہے، رفث کا شیطان ہے اور جدال کا شیطان ہے۔ تو کرنا کیا ہے، جائزہ لینا ہے کہ مجھ سے شہوانیت کے معاملے میں آج کل چونکہ دیکھیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اس نے بڑا مسئلہ پیدا کر دیا، یعنی ہم چاہیں نہ چاہیں چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی اب ٹی وی کا بھی حال یہ ہے کہ اب کوئی آدمی جیسے ہمارے جیسے لوگ ڈرامے نہیں دیکھتے، اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے، پیور کوئی ڈاکیومنٹری بھی دیکھنے جائیں تو اس میں یہ فحاشی ایڈ کر دی ہے انہوں نے، پیور آپ اکیڈمک چیز بھی دیکھنے جا رہے ہیں اس میں ایڈ کر دی، آپ ایک علمی تجزیاتی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی یعنی خاتون کو صرف اس کی خوبصورتی کی بنیاد پہ لا کے بٹھا دیا، یعنی خاتون اپنے میرٹ پہ آئے، اس کا اگر میرٹ ہے، وہ ایک اچھی اینکر ہے، صحافی ہے، ایک دانشور ہے، اس حیثیت میں آئے تو کیوں اعتراض کریں گے؟ لیکن وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی صرف اس بنیاد پہ، اور یہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ جانتا ہوں، میں نے تو واقعات بیان بھی کیے ہیں، لکھے بھی ہیں، آئی کینڈی کا جسے کانسیپٹ کہتے ہیں کہ چونکہ میں ایک ایسے پروگرام میں کو ہوسٹ بھی رہا ہوں جس میں میرے برابر میں جو خاتون بیٹھتی تھیں ان کی جو انتخاب کا میرٹ تھا خوبصورتی تھی، اور پھر جس وقت میں ٹی وی پروگرام ایز اے گیسٹ کر رہا تھا تو ایک زمانے میں نے معذرت کرنی شروع کر دی، جس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں کل وقتی طور پر ایمان و اخلاق کے لیے اپنے آپ کو خاص کروں گا، تو میں نے معذرت کرنی شروع کر دی کہ اب میں ٹی وی کے لیے وقت نہیں دوں گا، نہیں آ رہا میں۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ سر پھر کسی اور اسکالر کا بتا دیں، اچھا ایک پروڈیوسر نے پوری بات کی مجھ سے، سر اسکالر کا بتا دیں، اچھا سر کوئی خاتون اسکالر ہو اور خوبصورت ہو تو اچھا ہے، یہ اس کے الفاظ تھے، خاتون اسکالر ہو اور خوبصورت ہو، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، سچا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد کسی موقع پہ میں نے ٹی وی دیکھا تو اسکالرس کو جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا میرٹ یہی ہے، پروڈیوسر نے اس معیار کو ملحوظ رکھا ہے کہ جو ہے وہ اس معیار کو ملحوظ رکھے اسکالرس کو لایا جائے۔ تو خواتین کو ضرور آپ ٹی وی پہ لائیں، ہم تو ساری باتیں کوئی غلط نہیں سمجھتے، لیکن کم سے کم انہیں آئی کینڈی نہ بنائیں، یعنی وہ انسان ہیں، ان حدود کی پابندی کر کے آئیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، تو ان حدود کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو پہلا شیطان ہے، اس وقت سب جگہ یہ شیطان کار فرما ہے۔ میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ پچھلے زمانے کا جو فتنہ تھا وہ شرک تھا، اس دور کا فتنہ جو ہے وہ زنا ہے، ہر چیز زنا کی طرف کھینچ رہی ہے، زنا کی طرف کھینچ رہی ہے، ہر چیز زنا کی طرف کھینچ رہی ہے، تو ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، اور کوئی چیز دیکھنی بھی ہے، بعض پروگرام دیکھنے ہوتے ہیں تو پھر ذرا نگاہوں کو آدمی زاویہ ٹھیک رکھے، الرٹ رہنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ہر وقت ہمارے معاملات ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو کہیں پہ جدال کی نوبت نہ، جدال آخری چیز ہے، جدال سے پہلے بھائی یہ ہے کہ ہمیں تو حقوق و لباس پورے کرنے والے ہونا چاہیے نا، لوگوں سے مسکرا کے پیش آئیں، اچھی طرح پیش آئیں، اور یقین کریے جھلہٹ بھی ہو جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، فوراً متنبہ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، یہ نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، اور سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو الرٹ رہیں وہاں پہ۔ پھر خدا کی نافرمانی، ہر وقت نافرمانی کے موقع آتے رہتے ہیں، نمازوں کی ایک میں نے مثال دی، لیکن آپ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیجیے، جب ہم کوئی عہد کرتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی عہد ہوتا ہے، تو حقوق و لباس بھی اور شہوانیت بھی، یہ چیزیں الٹیمیٹلی جا کے یہ اللہ کے حقوق میں شامل ہو جاتی ہیں، تو ان 3 پہلوؤں سے اپنا مستقل جائزہ لیتے رہیں۔ ان 10 دنوں میں احتساب کے دن ہیں، احتساب کا دن ہے، خصوصی احتساب کا دن ہے، اور اس کا منتہا کمال قربانی ہے کہ اس راہ میں جان بھی دینی پڑی نا تو ایسے جان دوں گا جیسے جان میں قربان ہوا ہے، اگر اللہ توفیق دے رہا ہے تو بس اس نیت کو، اس ذہن کے ساتھ یہ سارے کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ بہت مؤثر ہوگا، ورنہ جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے، لوگ حج کر کے ویسے ہو جاتے